This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। आज बात करेंगे हम होम टेक्सटाइल्स के हवाले से कि दुनिया भर में जिस तरीके से इस सेक्टर में इजाफ़ा हो रहा है, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें बांग्लादेश की, वियतनाम की, इंडिया की, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो हम जानते हैं कि पिछले साल ख़ास तौर पे फैसलाबाद में तो काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स बंद हो गए थे। और फिर हम जब उनसे बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि जी बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह तमाम चीज़ें एक तरफ, लेकिन एक चीज़ जो हुकूमत को करनी है वो तो ये कि जो हमारे टैक्स रिफंड्स हैं वो हमें वापस करें। और इसके अलावा जो पिछली टेक्सटाइल पॉलिसी आई थी उसमें जो कैश सब्सिडीज़ के हवाले से बात की गई थी, जो अनपेड कैश सब्सिडीज़ हैं वो दे दी जाएँ ताकि हमारे जो वर्किंग कैपिटल में हमें मसाइल आ रहे हैं हम उनसे छुटकारा हासिल कर पाएँ। फिर आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो आज से 10 साल पहले हम ये बात करते थे कि रशिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा, वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर के हवाले से हम आज से 10 साल पहले बात करते थे कि तकरीबन $700 बिलियन की उनकी परचेजिंग पावर है। फिर हम ये बात करते थे कि अगर सिर्फ टेक्सटाइल इंपोर्ट की बात करें तो रशिया उस वक्त आज से 10 साल पहले तकरीबन $17 बिलियन की टेक्सटाइल की इंपोर्ट करता था। और उसमें तकरीबन 70% टेक्सटाइल इंपोर्ट सिर्फ एक मुल्क से होती थी, वो था तुर्की। अक्सर ये भी हम बातें करते थे कि अगर हम रशिया के हवाले से बात करें और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो होती हैं रशिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो क्या डायरेक्ट इंपोर्ट करता है रशिया, या फिर यही जो पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बनाता है ये पहले दुबई जाती हैं, फिर दुबई से रशिया, ये पहले तुर्की जाती हैं, फिर तुर्की से रशिया, ये पहले पोलैंड जाती हैं, फिर पोलैंड से रशिया, ये पहले ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में जाती हैं, फिर वहाँ से रशिया जाती हैं। क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान से डायरेक्ट इंपोर्ट उस वक्त नहीं हो रही थी और इस वक्त का क्या सिनारियो है? होम टेक्सटाइल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन इस पोटेंशियल को अभी तक एक्सप्लोर क्यों नहीं किया गया, ये तमाम इश्यूज़ है जिस पर आज हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मोहम्मद फ़ारूक अफजाल साहब ने। आप प्रेसिडेंट हैं ITN ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। फ़ारूक साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। और आपके साथ तशरीफ़ फरमाया खुर्रम रहमान साहब, आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं JKF एंटरप्राइजेज़ के। खुर्रम साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। यू वेलकम। फ़ारूक साहब ये बताइएगा कि अगर होम टेक्सटाइल के हवाले से बात करें और हम स्टार्ट लें रशिया से, कि पिछले 10-11 साल में कोई फ़र्क आपको नज़र आता है कि 10 साल पहले तुर्की का 70% शेयर था जो कुछ भी इंपोर्ट होती थी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स रशिया में, आज आपको लगता है कि कोई डिफरेंस आया है या तुर्की मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया है, वहाँ से मज़ीद एक्सपोर्ट हो रही हैं रशिया, और पाकिस्तान एज सच इस हवाले से कुछ नहीं कर पाया? खलील भाई, बात ये है कि जो अभी आपने अपने जब इंट्रो में बताया रशिया के हवाले से जो पोटेंशियल की बात है, 2004 में पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ओपन नहीं थी, तो हमने वहाँ जाके मैं ख़ुद बनफ़्स नफ़ीस गया, एक हफ़्ते का रिसर्च किया, और उस वक्त मैं उनके कस्टम्स के हेड कलेक्टर से मिला सेंट पीटर्सबर्ग में जाके, और हमने जो फिगर लिया वो था कि $20 बिलियन उस वक्त टेक्सटाइल्स की इंपोर्ट हो रही थी, जो लीगल एक उनका एक फिगर था, ठीक है ना। उसमें उन्होंने कहा जी जो स्मगलिंग है या ड्यूटी के बगैर माल आता है वो उसका अलग एक नंबर्स हैं उसके। 2004 में ऑफिशियल इंपोर्ट टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की तकरीबन $20 अरब की, जिस पे कि लोगों ने ड्यूटी दे के माल को इंपोर्ट किया। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा कि अंडर पेड भी हैं ड्यूटीज़, मतलब जिग-जैग तरीके से भी सब काम होता है। उस वक्त बहुत ज़्यादा इस किस्म की चीज़ें होती थी। अभी देखिए, अभी उस वक्त पाकिस्तान की कोई एक्सपोर्ट नहीं थी, और अब अल्लाह का शुक्र है हमने कुछ कोशिशें की अपने काउंसिल के हवाले से, बिज़नेस काउंसिल के हवाले से भी, और इस वक्त तकरीबन $150 मिलियन की पाकिस्तान की टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट्स हैं। 12 साल लगे, लेकिन लोगों को एक अवेयरनेस देने के लिए, लोगों को कायल करने के लिए कि भाई खुदारा आप उस मार्केट में चलिए और जाके उस मार्केट को एक्सप्लोर करें। इस वक्त रशिया का जो मार्केट का पोटेंशियल है, इस वक्त $62 बिलियन सिर्फ गारमेंट्स का इंपोर्ट करते हैं। $100 बिलियन का मार्केट साइज़ है।
टर्की इस वक्त more than $10 बिलियन की एक्सपोर्ट्स करता है सिर्फ टेक्सटाइल्स की टू रशिया और चाइना इज़ मोर देन 20 बिलियन डॉलर के करीब का है उसका जो चाइना वहाँ एक्सपोर्ट करता है। हम लोग प्रॉब्लम ये है कि हमेशा फोकस्ड रहे वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ, जिसमें हमारा यूरोप और अमेरिका रहा। हमें चाहिए था कि एक ब्लेंड रखें अपनी मार्केटिंग का, एक्सपोर्ट का, ताकि हर मार्केट को एक्सप्लोर करें और एक सर्टन शेयर उस मार्केट में हम अपना काम करते हैं। अगर एक मार्केट डाउन है तो कम से कम दूसरी मार्केट में आप अपना काम अच्छा चला सकते हैं। आज पाकिस्तानी होम टेक्सटाइल की डिक्लाइनिंग की जो सबसे बड़ी वजह ये है, एक तो हमारे यहाँ बिल्कुल R&D का फुकदान है। जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, उनके यहाँ कहीं भी एक R&D का आपको सेल नहीं मिलेगा। R&D दो तरीके की होती है, एक तो होगी मार्केट के हवाले से नई मंडियों की तलाश के लिए, दूसरी R&D होगी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना, दोनों नापैद हैं। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं कि यार जो भीड़ चाल चल रही है ना, बस उसी में जाइए, उसी में रहिए, राइट, और फिर रोना धोते रहते हैं। अच्छा, अभी देखिए आप प्रोडक्ट वाइज अगर आप देखें उसका ब्लेंड बिल्कुल नहीं है। हम वी आर स्टिल इन द बेसिक प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। आप टर्की को देखें, टर्की के टॉवल का मुकाबला हम नहीं कर सकते जो इतना अच्छा टॉवल बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह उनकी जो बेडिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं, हम आज तक टॉप ब्रांड्स को पाकिस्तान में नहीं ला पाए, क्योंकि हम वैसा हमारा जो है ना एप्टीट्यूड ही नहीं आ पा रहा। हम अंदर से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि यार इतना मुश्किल काम क्यों करें। हमें चाहिए आसानियाँ, ठीक है, और पैसे निकलें जिस तरह भी आए, वह आसानी से जो काम हो सके वो काम करना है। पहले हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि अगर हमको होम टेक्सटाइल्स के लिए वाक़तन सीरियस हैं, अगर हमको मार्केटिंग करनी है, नई मंडियों की तलाश, आज अगर फैसलाबाद में यूनिट बंद पड़े हैं, उसका हाल यही है कि 95% लोग तो सिर्फ यूरोप और अमेरिका पे इंतज़ार कर रहे थे। अब नई मार्केट है नहीं, जाए कहाँ। बात ये है कि कैपेसिटीज़ आर देयर बट दे कैन नॉट प्रोड्यूस बिकॉज डोंट हैव ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे? यूरोप रिसेशन में है। अच्छा, आपने जो ऑर्डर्स की बात की ना, अभी जो रिसेंट टेक्सटाइल एग्जीबिशन हुई है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, उसमें पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग गए हैं उनसे जो मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि जी यूरोप और अमेरिका पाकिस्तान को ऑर्डर्स देना चाहता है और पाकिस्तान से माल ख़रीदना चाहता है, लेकिन इंडिया, वियतनाम और बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली इतनी सस्ती हैं कि पाकिस्तान के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। देखिए, ये एक हद तक बिल्कुल सही बात है, एक हद तक बिल्कुल सही बात है। बात ये है कि अगेन आई विल कम टू दैट R&D पॉइंट। हमारे यहाँ जो वेस्टेजेस होती हैं ना यूनिट्स में प्रोडक्शन के दौरान, या और जो डिफरेंट किस्म की जो लल्ले तलल्ले चीज़ें होते हैं, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यकीन जानिए अगर हम अपने मार्जिन्स को देखना चाहें तो हम अपनी जो वेस्टेज को कंट्रोल कर लेना, अगर हमारे मार्जिन वहीं रखे हुए हैं, ठीक है। वेस्टेज आर टू हाई, हम बड़े एक्स्ट्रावेगेंट हैं इस बारे में। पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं वो उस पर तवज्जो नहीं देते कि 3, 4, 5% अगर आपको बच जाए उसके अंदर वेस्टेज में से, यू कैन इमेजिन वेयर योर प्रॉफिट्स गो, यू नो। बिल्कुल, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली, आपने जो क्वालिटी की बात की, खुर्रम साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान के तौलिए की अगर हम बात करें, आप भी एक्सपोर्ट करते रहे, तो क्या वाकई हम उस लेवल पे आ नहीं पाए जैसे तुर्की के हवाले से फारूक साहब ने कहा कि जी उनकी क्वालिटी इज़ वेरी गुड, क्यों नहीं कर पाए हम? हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन पे जो है वो तवज्जो नहीं दी गई है बेसिकली, और बेसिक टावल्स जो है उसको ज़्यादा हम लोगों ने फोकस किया है। और अगर जैसे इंडिया या हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में देखा जाए तो जैसे अच्छे क्वालिटी के टावल्स, जैकार्ड टावल्स हैं, ये हैं, वो सारा इंडिया उस पर फोकस कर रहा है। हमारे यहाँ सारा जो वो फोकस है वो बेसिक टावल्स के ऊपर ज़्यादा हो रहा है। दूसरी, मैं फारूक साहब की से बात करूँगा कि वो कह रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ जो है वो R&D सेक्टर्स नहीं डेवलप नहीं हुए हैं, हमने तवज्जो नहीं दिया है। मार्केटिंग के हवाले से भी नहीं दिया है, और फिर क्वालिटी के हवाले से भी तवज्जो नहीं दी गई है। तो हमारी जो इसलिए इससे कंसर्न जो ट्रेड बॉडीज़ हैं, अगर वो हम लोगों को जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प आउट करें तो उससे जो है ये सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये रिमूव हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है, जी, आप समझते हैं कि वाकई जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, बैनुल अक़वामी जो मयार है उसके मुताबिक हो रहे हैं? जो भी क्योंकि टॉवल की एक्सपोर्ट हमारी ठीक ठाक हो रही है इस वक्त। अगर देखा जाए तो फर्स्ट 6 मंथ जो फिजिकल ईयर है इसमें सिर्फ टॉवल की एक्सपोर्ट है जो बढ़ी है, और टॉवल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और प्राइस लाइन में भी इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर हम जैसा कि मैंने बताया कि वेस्टेज या हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम कम्पीट कर सकते हैं और बेटर जो है ना अपने इसको एक्सपोर्ट्स को इन्हांस कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो देखिए हमने कुछ ममालिक की बात की कि पोटेंशियल तो है, चाइना के हवाले से अक्सर बात की जाती है। जब मैं अपने दोस्त मेहताब चावला से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि यार द थिंग इज़
کہ اگر میں صرف ایک ہی ملک پہ توجہ رکھوں اور صرف چائنا ہی بھیجوں نا تو بھی میں تقریباً 1.3 بلین ٹاولس بھیج سکتا ہوں، کیونکہ اگر ایک بندہ ایک ٹاول بھی اگر ایک سال میں خریدتا ہے. اس کے علاوہ اور کون سے ممالک ہیں جس پہ ہم شاید ابھی تک ہمیں کوئی توجہ نہ دی ایکسپورٹ کے حوالے سے؟ ایکسپورٹ کے حوالے سے دیکھیں ساؤتھ امریکہ بھی ایک کافی بڑی مارکیٹ ہے. اس کے لیے ساؤتھ امریکہ میں کون سے ممالک ہیں جہاں پہ؟ ساؤتھ امریکہ میں سارے آپ دیکھ لیں، ارجنٹینا میں ہے، یوراگوئے ہے، چلی ہے، ایون برازیل وغیرہ بھی ہے. تو مارکیٹ ہے، صرف اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ضرورت ہے. اب جیسے ہمارے ہاں جیسے ایگزیبیشنز میں اگر ہم پارٹیسپیٹ کرنے جاتے ہیں تو جو نئے ایکسپورٹرز ہیں ان کو انکریج نہیں کیا جاتا ہے. جیسے ٹریڈ ڈیولپمنٹ کا ایک ان کا فکس وہ ہے کہ جی اگر 12 لوگ لے کے جانے ہیں تو 10 جو ہیں وہ ٹاپ کے وہ لے کے جانے، ایک صرف نیا ہے. تو جب تک ان کو ٹرین نہیں کریں گے، ان کو لے کے نہیں جائیں گے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، تو ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی؟ اچھا، یہ مطلب اس چیز پہ فوکس ایز سچ نہیں ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں جو جاتے ہیں بس وہی نام ہے، وہ بدل کے ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں. تو نئے ایکسپورٹرز کو لانے کے لیے ٹی ڈیپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اس حوالے سے کام لازمی کرنا ہے. جی لیکن آن یور اون خرم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایز ایکسپورٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں نہیں، ترکی میں نہیں، رشیا میں نہیں، چائنا میں نہیں، میں اگر جاتا ہوں ارجنٹینا تو ارجنٹینا مارکیٹ بہت دور ہے، لیکن ارجنٹینا وہ مارکیٹ ہے جس میں مجھے ریٹ آف ریٹرن کافی زیادہ ملیں گے. تو آن یور اون کتنے ممالک کو آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اگر ایکسپورٹ کریں، چاہے وہ بیڈ شیٹس کی بات کریں یا پھر ٹاولس کی؟ جی دیکھیں افریقن کنٹریز میں بھی ہے اسکوپ ہے، ایسٹرن یورپ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے. لوگ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ جا نہیں رہے، لیکن وہ اتنی زیادہ لوگ جا نہیں پاتے. ان کو ان کی پورے ان کو اسٹریٹجی بنا کے دی جائے. اگر ایک ٹی ڈیپ کا ایک رول آ جائے کہ جی ان ملکوں میں ڈیلیگیشنز لے کے جائیں اور لوگوں کو وہاں پہ جا کے ان کی مارکیٹ سے اویئرنیس دلائیں تو اس پہ کام ہو سکتا ہے. اچھا، جہاں تک ٹی ڈیپ کی اسٹریٹجی کے حوالے سے یہ میری اپنی پرسیپشن ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پچھلے کوئی 1-1.5 سال میں، یہ میری پرسیپشن ہے، 1-1.5 سال میں کافی کام ہوا ہے وہاں پہ ان ٹرمس آف ڈیلیگیشن جو جا رہی ہیں، یا پھر میں جب ان کو دیکھتا ہوں جو اخبار میں بھی ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں کہ اس ملک میں آپ جائیں، یہاں پہ اس ایگزیبیشن میں جا رہے ہیں، اس ملک میں اس ایگزیبیشن میں جا رہے ہیں. پھر میرا خود پرسنل ٹو بی ویری آنیسٹ انٹریکشن رہتا ہے ایسے منیر صاحب سے جو ٹی ڈیپ کے چیف ایگزیکٹو ہیں. تو ان سے بھی جب میں پوچھتا رہتا ہوں، پھر واقعی آن گراؤنڈ جب میں دیکھ رہا ہوں تو یہ میری تو پرسیپشن ہے کہ کافی بہتر طریقے سے کام ہو رہا ہے. آئی مے بی رانگ، لیکن جو میری اپنی آبزرویشن ہے کہ ابھی بہتر ہو رہا ہے، کافی کام ہوا ہے. لیکن ابھی بھی اس میں فردر جو ہے کام کرنے کی گنجائش ہے. وہ تو ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ اگر وہ نئے ایکسپورٹرز کو زیادہ وہ ان کریں اور ان کو اسٹریٹجی بنا کے دیں، ان کو پورا ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہلے کریں، ان کو پورا ٹرین کریں اور پھر ان کو لے کے جائیں. ان کو ایسے اٹھا کے لے کے جائیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کس طرح ڈسپلے کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے. تو وہ ساری چیزیں ہیں. فاروق صاحب، یہ جو ڈائریکٹ امپورٹ ہم ابھی بات کر رہے تھے رشیا کے حوالے سے، اگر $150 ملین کی ہو رہی ہے تو اٹس نتھنگ. یہ بتائیں کہ آخر ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ ہم ڈائریکٹلی جو ہے ایکسپورٹ نہیں کر پاتے رشیا؟ ہم تیسرے ملک کے ذریعے، چاہے وہ ایسٹرن یورپین کنٹریز کے ذریعے جائیں، چاہے پولینڈ کے ذریعے جائیں، چاہے ہم دبئی کے ذریعے جائیں یا ترکی کے ذریعے جائیں. کیا وجہ ہے کہ ڈائریکٹلی ہم نہیں کر پاتے؟ کوئی ہچز ہے ایٹ دا گورنمنٹ لیول یا نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انڈائریکٹ بھی ہماری کوئی ایسی ایکسپورٹ نہیں ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے. ٹرکی جیسے ہم سے اگر ٹیکسٹائلز کی اوور آل بات کریں، وہ ڈینم ہم سے لیتا ہے، ٹھیک ہے. ہماری 60% جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے ڈینم کی ہو رہی ہوتی ہے وہ ٹرکی ہو رہی ہوتی ہے. تو ٹرکی آگے رشیا بھی بیچ رہا ہوتا ہے، کئی اور ملکوں میں بیچ رہا ہوتا ہے ویلیو ایڈیشن کر کے بعد، یا ویسے کپڑا بھی بیچ رہا ہوتا ہے. اگر ہم سے کپڑا اس نے $2 میں لیا ہے تو آگے وہ $2.5 میں بیچ رہا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. اسی طرح پولینڈ ہے یا دوسرے، وہاں پر اسٹیچنگ یونٹ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا وہاں کپڑا جاتا ہے، وہاں بیڈنگ بناتے ہیں، وہ بیڈ شیٹ بناتے ہیں، دین دے ایکسپورٹ ٹو رشیا یا سینٹرل ایشین کنٹریز میں کرتے ہیں. اس طرح کہنا کہ انڈائریکٹ تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے. اس طرح تو یورپ بھی بہت سارے ایسے ملک ہیں جو رشیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنی بیڈنگ کو، اپنے برانڈس کو. وہ کپڑا ہمارے یہاں سے جا رہا ہوتا ہے. تو لیکن ہمارا جو لوگوں لیکن یورپ سے تو اتنی زیادہ، کوئی اراؤنڈ 30% کے قریب ہے. زیادہ جو شیئر وہ تو ترکی کا ہے. بالکل ہے، ٹرکی کا بھی. چائنا کا بہت زیادہ شیئر ہے اس وقت، بہت زیادہ شیئر ہے. اگر آپ دیکھیے کہ پاکستان بیسیکلی پاکستانیوں میں پرابلم یہ ہے ہم لوگوں میں کہ ہمیں ایک فیئرنیس ہے، اویئرنیس نہیں ہے اس مارکیٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے. جیسے ابھی انہوں نے بات کی خرم صاحب نے کہ جو ٹی ڈیپ کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی دی جائے لوگوں کو، اس میں دیکھیے جو ہمارے ٹریڈ کے جو کمشنرز ہیں، ٹریڈ منسٹرز ہیں، ٹریڈ کونسلرز ہیں، کمرشل اٹیچیز ہیں، کمرشل کونسلرز ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟
بات یہ ان کا کام ہے مارکیٹس کو ایکسپلور کر کے اس کے نمبرز جو ہیں وہ لوگوں کو دیں کہ جی آپ آئیں. دے شوڈ کم فارورڈ, دے شوڈ ڈو دیئر ہوم ورک, دین دے شوڈ ڈسکس ود دا ٹی ڈیپ, اور پھر ٹی ڈیپ اس کو آگے ڈسیمینیٹ کرے امنگ آل دی ایکسپورٹرز کہ دیکھو بھائی یہ پوٹینشیل ہے, یہ نمبرز ہیں, تو آئیے ہم وہاں چلیں. پھر وہ ٹی ڈیپ اس کی بیس کے اوپر ایک ایگزیبیشنس کا جو بھی ہے وہ انتظام کرے کہ ہمیں اگر اس ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے تو ہم کیوں نہ اپنے اس پروڈکٹ کو وہاں لے کے چلیں بھائی, وہاں ایک سنگل کنٹری ایگزیبیشن کر لیں یا واٹ ایور جو بھی طریقہ کار ہے, وہاں جا کے ہم اس مارکیٹ کو ایکسپلور کریں اور اپنی ایگزسٹنس کو وہاں پر جا کے ہم شو کریں. یہ ایک بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے کمرشل اٹیچز ہیں جو کہ کام نہیں کرتے ان کو چاہیے ان کو کام پہ لگائیں, کیونکہ دے آر ناٹ ٹیکنوکریٹس. تنخواہ تو لے رہے ہیں نا, تنخواہ لے رہے ہیں وہ اپنی ظاہر ہے کیونکہ وہ تو بیوروکریٹ ہے نا سر, وہ ان کا کام تھوڑی کام کرنا تو ہمارا آپ کا کام ہے. بالکل. خرم صاحب یہ بتائیں کہ سرمایہ کاری ہوم ٹیکسٹائل سیکٹر میں پاکستان میں ہو رہی ہے یا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو ہم نے ٹریڈنگ کی طرف ہی جانا ہے کہ میں نے مال خریدا ایکسپورٹ. جی بالکل, اس وقت تو اس میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے, اور بلکہ ایون جو ہے نا وہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ بھی جا رہے تھے یہاں سے. ایون جیسے کچھ لوگ بنگلہ دیش چلے گئے یا نیبرنگ کنٹریز میں جا رہے ہیں, وہ انویسٹمنٹ پرسپیکٹ اگر دیکھا جائے تو نہیں ہے اتنا یہاں پہ. اچھا, آپ کا تو پہلے اپنا سیٹ اپ تھا نا؟ جی تو وہ سیٹ اپ کیا آپ نے بند کر کے اب کیا ٹریڈنگ پہ ریلائنس ہے آپ؟ میں موسٹلی اب کمرشل بیس پہ آ گیا ہوں اس کے لیے, لیکن ایک انڈیویجول کیس آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ مین پاور کا ایشو ہے کہ بھائی میں اکیلا سارے یونٹس نہیں دیکھ سکتا اور نہیں کر سکتا, تو اس کی وجہ سے میں نے تو خیر اس کو کم کیا. لیکن جنرلی اس کا کوئی ریزن نہیں ہے, لوگ کر رہے ہیں کام اور اچھا کام بھی کر رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف یہی سیکٹر ہے ٹاورس کا جس میں ایکسپورٹس بڑھی ہیں. اور اس سال بیڈ شیٹ کی صورتحال, بیڈ شیٹ اس دفعہ تھوڑی سی فرسٹ 6 منتھ جو ہے فزیکل جو ہے اس میں 7% ڈکلائن ہے, لیکن ابھی جو ہیمٹیکس پہ ہے اس پہ آرڈرز ملے ہیں, بیڈ شیٹس کو بھی ملے ہیں اور ٹاولز والوں کو بھی کافی آرڈرز ملے ہیں. اور اب کیونکہ انپٹ کاسٹ کافی پاکستانی جاتے ہیں فرینکفرٹ, ہر سال جاتے ہیں, جنوری میں ہوتا ہے. جی جنوری میں ہر سال ہوتا ہے ایگزیبیشن میں. اور کچھ سال پہلے ای پی بی نے یہ ٹی ڈیپ نے انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ نئے لوگوں کو بھی وہاں پہ لے جا کے اور ان کو مارکیٹ ریسرچ کرواتے تھے اور دکھاتے تھے کہ ایگزیبٹ کیسے ہوتا ہے, ڈسپلے کیسے کیا جاتا ہے. وہ اب ٹرینڈ روک دیا گیا ہے, اگر اس کو دوبارہ شروع کریں تو اور بہت سے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, اور جتنا ہم ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے اتنی ایکسپورٹس بڑھنے کا ہمارا. اچھا, کبھی آپ اپنے کمپٹیٹر کی پروڈکٹ کو انالائز کرتے ہیں کہ آخر انہوں نے کیسے اور کیا انگریڈینٹس ہے, کتنی کاسٹ آئی ہوگی, ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں یا اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی؟ اس کا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں, نہ کبھی کوئی اس طرح وہ کرتا ہے. بیسیکلی اپنے ہی پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں تو دوسروں کے پروڈکٹ کو کیسے دیکھیں گے. نہیں, لیکن ایک بینچ مارک تو ہوتا ہے نا خرم صاحب. جی بینچ مارک تو ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ کس پہ ابھی کیا کام ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے, اس پہ ورکنگ کرتے رہتے ہیں, اس سے سیکھتے ہیں ڈیفینیٹلی. اچھا, ابھی ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کی جو کپاس کی پیداوار کے حوالے سے فگرس آئی ہیں وہ تو کافی ڈسمل ہے کہ ایک وقت تھا نا کہ ہم کہتے تھے کہ جی 15 ملین بیلز ہم نے پروڈیوس کی ہیں. جی اب اگر میں اس وقت کی فگر دیکھتا ہوں 9.6 ملین بیلز, تقریباً آپ سمجھیں کہ کوئی 1 کروڑ گانٹھیں ہم نے پروڈیوس کی ہیں. اور اس وقت کی جب میں صورتحال دیکھتا ہوں تو تقریباً 3 ملین بیلز ہم آلریڈی امپورٹ کر چکے ہیں. اب اس میں 2 ملین بیل صرف ہم نے انڈیا سے امپورٹ کی ہیں. تو لگتا تو ہے کہ اب را مٹیریل جو ٹیکسٹائل کا اس کے لیے بھی ہمیں انڈیا پہ انحصار کرنا پڑے گا. جی آپ کی بات بالکل درست ہے. اس میں ہمیں جو ہے ایگریکلچر سیکٹر میں جو ہے تھوڑا سا گورنمنٹ کو فوکس کرنا پڑے گا کہ کیوں ڈکلائننگ ہے یہ ہماری کراپ کی پروڈکشن جو ہے, تو اس پہ کام کریں تو اس سے امپروو ہو جائے گا. ورنہ ہم پھر وہی ہوگا کہ ہم جو ہے نیبرنگ کنٹریز پہ جو ہے کرنا شروع ہو جائیں گے. جس طرح فارماسیوٹیکل انڈسٹری جی ریلائنس رکھتی ہے انڈیا اور چائنا پہ را مٹیریل کے حوالے سے, جی ہاں, تو اب تو لگتا ہے کہ شاید ٹیکسٹائل سیکٹر بھی, فاروق صاحب کیا ایسا ہونے جا رہا ہے یا کرایا جا رہا ہے؟ یہ ایکچولی ہونے نہیں جا رہا. بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے جیسے 15 ملین بیلز کی بات کی, اگر آپ 15 ملین بیلز کبھی پاکستان میں ہو جائیں تو یقیناً میں تو پورا اتنا بڑا ڈنر آرگنائز کروں پاکستان کے پوچھیں نہیں آپ, ٹھیک ہے نا. انفارچونیٹلی دیکھیے پاکستان میں صرف ایک دفعہ ضیاء صاحب کے زمانے میں بمپر کراپ آئی تھی جو 14.5 ملین بیلز آئی تھیں. اس کے بعد ہم نے کبھی بھی اتنی آج تک کراپ نہیں کبھی لی ہم نے. 13 ساڑھے 13 بلین 12.5 13 بلین 13.5 بلین یہ ہمارا 14.5 ہم نے دیکھی ہے نا. ہاں دیکھی ہے, ٹھیک ہے, 15 ملین دیکھی ہیں, ایک دفعہ دیکھی زندگی میں, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے, ٹھیک ہے نا. میں پہلے بھی اتنا عرض کیا تھا کہ میں جب اس وقت پنجاب جایا کرتا تھا کبھی یان کے چکر میں یا کسی اور کپڑے کے چکر میں, تو میں سلوگنز دیکھتا تھا. اب جب بائی روڈ جایا کرتے تھے تو موٹیویشنل سلوگنز ہوتے تھے کاٹن اگانے کے لیے,
ٹھیک ہے نا. آج آپ جائیں روڈوں پہ, یو ول ناٹ فائنڈ دوز سلوگنس, موٹیویشنل سلوگنس جو کہ کاشتکار کو دیے جاتے تھے کہ بھائی آپ کپاس اگائیں جو کچھ بھی کریں. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیے ہمیں دو طرف لے جایا جا رہا ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو بی ٹی کاٹن ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا جائے, جو سیڈ جو ہے بی ٹی کا, آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ فار دیٹ, بیکاز یہ ایک بایو ٹیک ہے اور یہ ہماری جو لینڈ کے لیے, سوائل کے لیے اچھا نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے نا. انڈیا کیسے کر رہا ہے؟ دیکھیے انڈیا ایک سرٹن سارا نہیں کر رہا وہ, دیکھیے وہ سارے اس پہ نہیں کر رہا. دیکھیے انڈیا کی اس وقت اگر کوئی 37 ملین بیلس کے قریب اگر پروڈکشن ہے تو وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم بی ٹی کاٹن کی وجہ سے آ گئے ہیں. دیکھیے بالکل آیا ہوگا یقیناً, لیکن اس سے آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. جب سپوز کریں آپ کے پاس بی ٹی کا سیڈ ہے, ٹھیک ہے, اب میں جب ایک دفعہ اپنی سوئل پہ بی ٹی سیڈ لگا لوں گا, اس کے بعد میں اس سیڈ کے علاوہ میں کچھ اور نہیں کام کر سکتا. اب لا محالہ میں ڈپینڈنس آپ کے اوپر ہوں, میں منت کروں گا, آپ کی مرضی, آپ مجھے دیں یا نہ دیں, آپ اپنی کنڈیشن ڈالیں اس کے اوپر کہ بھائی یہ کرو گے تو میں آپ کو دوں گا بھائی. میں تو امریکہ پہ اور آسٹریلیا پہ ڈپینڈنس ہوگی, پھر امریکہ پہ جن کے پاس رائٹس ہیں اس کے, جس کے پاس پیٹنٹ ہے, سو ول بی ڈیپینڈنٹ آن دیم ایکچولی. یو سی ہم ڈیپینڈنٹ کیوں ہوں؟ کیا پہلے دنیا میں کیا پہلے بی ٹی کاٹن کا سیڈ ہوتا تھا پہلے؟ کیا بالکل ییلڈ پہلے بھی اچھی آتی تھی. بات یہ آج اگر ہم ہماری سوئل پہ اگر ہم یہ آپ دیکھیے جو یوریا اور ڈی اے پی استعمال کر رہے ہیں, تو آج سے 40-45 سال پہلے کیا یوریا ڈی اے پی ہوتا تھا کیا؟ نیچرل ہماری جو ہوتی تھی کھاد وہی ہوتی تھی, آرگینک کھاد ہوتی تھی نا. تو آج بھی وہی چیز ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو سرٹن قوتیں ہوتی ہیں وہ اپنی پروڈکٹ کو دیکھیے بڑھانے کے لیے, کرنے کے لیے, بیچنے کے لیے, دے انٹروڈیوس سرٹن نیو پروڈکٹ, سرٹن نیو تھنگس ایکچولی. ٹھیک ہے, دے وانٹ دا پیپل شوڈ گیٹ ڈیپینڈنٹ آن دیم ایکچولی. دیکھیے ہمیں اس چیز سے بچ کے چلنا ہے, اور اپنا ہم سارا کام کر سکتے ہیں صرف اگر سنسیئرٹی ہو, اگر اجتماعیت آ جائے ہمارے اندر, اجتماعی سوچ اگر آ جائے کہ ملک کے لیے اور کسی کاز کے لیے اگر کام کرنا ہے تو سارے کام ٹھیک ہو سکتے ہیں آنیسٹلی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں ہر ایک کے انڈیویجول انٹرسٹ ہیں, ہر ایک کے انڈیویجول ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, وہ پیسے سے منسلک ہیں ان کے, ظاہری بات اس پہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. آج بھی جو نئی مارکیٹس ہیں, بہت سارے لوگ چپ کے نئی جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں بتاتے آ کے کہ یار یہ مارکیٹ اچھی ہے, وہ سمجھتے سارے سمندر کا پانی وہ اکیلا پی جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ اجتماعیت والی بات ہے. ہیم ٹیکس پہ ہی میں ایک دفعہ تھا, آپ یقین جانیے کہ انڈین اسٹال کے ہم آئل میں کھڑے ہوئے تھے, انڈین اسٹال ہمارے بیک سائڈ پہ تھا, ہم گفتگو یو کین اوور ہرڈ کہ بھائی کیا گفتگو ہو رہی, سم ٹائم کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ گورے نے پوچھا کہ بھائی یہ ایک پروڈکٹ تھی, اس نے کہا کہ سوری وی ڈونٹ میک دیٹ, انڈین نے بولا, سو بٹ ڈونٹ وری آئی مین آئی ٹیک یو سم ویئر. وہ اپنے انڈین اسٹال پہ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا کہ یہ کرتا ہے, اس کے بعد جاؤ تم. یار دیکھیں پاکستانی اگر ہوگا وہ بولے گا بھائی مت کرنا کسی اور سے, یہ میرے پاس بھی نہیں ہے, کسی اور سے کرو گے پرابلم میں آ جاؤ گے. پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے والا, کیوں کہ وہ خود نہیں کرتا. نہیں, ایسا سینٹیمنٹ تو نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے ہمارے یہاں, یہ ہمارے یہاں ہے. ملک سے اگر محبت نہیں کریں گے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ خلیل بھائی یہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح بائر کو کاٹ کریں, اگر آپ $2 میں دے رہے ہو, وہ کہتا ہے یار تو اس سے کیوں لے رہا ہے $2 میں, مجھ سے 180 میں لے لے یار, 180 میں لے لے, تو کاسٹنگ نہیں کرے گا, بیکاز ہی وانٹس ٹو سیل, دیٹس اٹ. This is what we do marketing. I agree with you. Yes. This is what we do. یہ ہمارا ٹرینڈ ہے کہ یہ ہم اپنی کاسٹنگ نہیں کرتے ہیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے بیچ, اس کا کسٹم توڑو یار, اس کی کھینچ لو ٹانگ کے. آج ہمارے جو پرائس لیول نیچے آیا ہے اسی وجہ سے آیا ہے خلیل بھائی. یہ جو آیا ہے وہ تو بائر تو خوش ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے یار فائدہ اس کا ہو رہا ہے نا, نقصان ہمارا ہو رہا ہوتا ہے الٹیمیٹلی. آج ویلیو وائز دیکھیں تو کم ہو گیا ہے, والیوم اتنے جا رہا ہے, والیوم بڑھ گیا بلکہ ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے. اس میں جو ایسوسیشنس ہوتی ہیں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. سنسیئرٹی کسی کی ایسوسیشن سنسیئرٹی, کیونکہ وہ خود لوگ وہ کون ہے, میں آپ ہی بیٹھے گا ایسوسیشن میں, میری بھی انڈسٹری ہے آپ کی بھی انڈسٹری ہے, وہ کہ میرا فائدہ ہو اس کا فائدہ کیوں بھائی. اجتماعیت نہیں ہے نا, بات یہ کلیکٹیو سوچ نہیں ہے. اگر کلیکٹیو سوچ آ جائے کاز کے لیے, دیکھیے جو رسک اللہ نے دینا ہے وہ سب کو ملے گا, کوئی کسی کا رسک نہیں چھین سکتا. لیکن ہمارے ہاں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے اگر اس کو بتا دیا یا میں نے اس کی ہیلپ کر دی تو یہ میرا بھی کام لے جائے گا. اینڈ دس از سم تھنگ وی ول کنٹینیو ود. ناظرین ہم بات کریں ہوم ٹیکسٹائل کے حوالے سے, وقت بریک اپ, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خرم صاحب, اگر ہم ٹریڈ باڈیز کے حوالے سے بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ایسوسیشنس ہوتی ہیں, چاہے وہ ویلیو ایڈڈ سیکٹر کی ایسوسیشن ہو یا پھر ٹیکسٹائل میں ہم جب اسپننگ سیکٹر کی بات کرتے ہیں, ایپٹما کی بات کریں, ایسوسیشن کا کردار ایز سچ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا جب ہم پرائسنگ کی بات کرتے ہیں یا پھر ایکسپورٹ پوٹینشیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں؟ ایکچولی ٹریڈ باڈیز میں جو ہے وہ جو پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہی بیٹھے ہوئے ہیں, نئے چہرے نہیں آ رہے ہیں, نئے لوگ انڈکٹ نہیں کر رہے ہیں, ان کو سکھا نہیں رہے ہیں, اپنے ساتھ ٹرین کریں جو ان کا ایکسپیرینس ہے اور اس پہ پھر وہ لوگوں کو کام کر کے دیں. بہت سارا اس میں ٹریڈ باڈیز جو ہیں وہ کام کر سکتی ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھانے میں, انڈسٹریلائزیشن میں, انویسٹمنٹس لانے میں, کرنے میں, لیکن وہ ان کا کوئی وہاں پہ ایسا کوئی سیل نہیں ہے جس پہ وہ کام کریں.
اور کافی وہاں پہ کام کی گنجائش ہے. اچھا اگر اسکل لیبر کی بات کریں تو آپ جی. سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہوم ٹیکسٹائل سیکٹر میں جی جی واقعی اسکلڈ لیبر جی کی جی کافی زیادہ قلت ہے؟ جی اس میں بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے کہ اس میں کئی انسٹیٹیوٹ ہر ایریے میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر ایریے میں ایک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے فار ڈیولپمنٹ آف اس کے ہوم ٹیکسٹائلس کے لیے. اب جیسے ٹاول کا ہے صرف ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہے، وہ کرنگی انڈسٹریل ایریا میں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. جی ایس ایم رزوی، اس کے علاوہ انہوں نے آج تک کوئی اور بنایا ہی نہیں، جبکہ بہت زیادہ اسکوپ ہے. میں وزٹ کر چکا ہوں. جی جی وہاں تو لیبس وغیرہ بڑی اچھے ہیں، اور پھر وہ کمپنیز کی پروڈکٹس بھی آتی ہیں میرے خیال میں وہاں پہ کوئی انسپیکشن وغیرہ کے حوالے سے ٹیسٹنگ کے لیے. ٹیسٹنگ کے لیے. جی ہاں. آئی وزٹڈ اینڈ آئی فیل اٹس ریئلی گڈ. اس طرح کے اگر وہ اور انسٹیٹیوٹس بنائیں اور یہ کریں تو ہمیں اسکل لیبر اگر ملنی شروع ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ جو ہے وہ ایکسپورٹس پہ آئے گا. آئی انڈرسٹینڈ. ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے کیا آپ لوگ اپنے لیول پہ کوئی کام کر رہے ہیں کہ اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا لیکن ایک صاحب ہیں جو خود اپنے لیول پہ ایک ووکیشنل انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں اس سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہیں سے پھر مجھے لیبر ملے گی اور الٹیمیٹلی بینیفٹ میری کمپنی کا ہی ہوگا، ملک کا ہی ہوگا؟ جی اس طرح کی کوئی یہاں پہ جیسا کہ آپ نے ایک کیس بیان کیا، ایسا کوئی میری نالج میں اتنا نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ ووکیشنل تو جو بچے آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس ہوم ٹیکسٹائل سیکٹر کی اگر ہم بات جی کریں جی تو وہ آن دا جاب ٹریننگ ہی ہوتی ہے کہ آن جب دا آتے ہیں جاب تو بھی کچھ نہیں ٹریننگ آتا. ہوتی ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی، وہ وہیں سے ٹرین ہو کے آتے ہیں یا وہ ایک فیکٹری سے کام کر کے دوسری فیکٹری سے سیکھ کے آتے ہیں، اس طریقے سے چل رہا اچھا ہے. اب جو اس وقت کی صورتحال ہے جی جی جو ہم سب یہ کہتے ہیں کہ جی اسپننگ سیکٹر کے حوالے سے ہم بات کریں تو ویتنام میں چائنا بے تحاشا انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور اسپننگ سیکٹر میں کافی زیادہ یارن پروڈکشن میں ویتنام کافی آگے جا رہا ہے. نہ صرف اسپننگ میں بلکہ کلودنگ میں بھی اگر ہم بات کریں تو ویتنام کافی زیادہ آگے کی طرف جا رہا ہے. اب اگر ہم کاٹن پروڈکشن کے حوالے سے بات کریں تو بنگلہ دیش اور ویتنام کی اگر ہم بات کرتے ہیں دونوں ممالک کی، تو وہاں پہ تو کپاس تقریباً نہ اگنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ دونوں ممالک اگر ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ تقریباً 27 بلین امریکن ڈالر کی ہے صرف گارمنٹس کی، ٹیکسٹائل کی، اور ویتنام اتنا آگے جا رہا ہے. بلکہ ابھی ویتنام یہ جو ٹرانس پیسیفک پیکٹ ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ ویتنام کی کافی زیادہ ایکسپورٹ بڑھ جائیں گے. تو اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ہوم ٹیکسٹائل پہ آئے گا؟ اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی آئے گا، کیونکہ جب اسپننگ سیکٹر میں بھی اس وقت جو ہے وہ ان پٹ کاسٹ کا بھی ایشو آ رہا ہے، را مٹیریل بھی جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی کاٹن پروڈکشن کم ہو گئی ہے، یہ سارے افیکٹس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی امپیکٹ آئے گا. تو فاروق صاحب جو ریولری ہے ایکچولی امنگ دا کنٹریز ان ٹرمس آف انہینسمنٹ آف ایکسپورٹ، اب ہم صرف ویتنام، انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان کی بات کرتے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان کو؟ دیکھیے پاکستان کا جو مقابلہ ہے نا وہ بنگلہ دیش سے نہیں ہوم ٹیکسٹائل میں. بنگلہ دیش میں گن کے 9 ٹیکسٹائل کی فیکٹریز ہیں ہوم ٹیکسٹائل کی، اس میں 4 ایسی ہیں جو پرفارم اچھا کر رہی ہیں. پاکستان میں اس وقت جو ہے نا بنگلہ دیش میں ہارڈلی اس وقت 30 لیس دین 30 روٹری پرنٹنگ مشینز ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ بیڈنگ کے حوالے سے بات کریں پاکستان میں تقریباً 1000 روٹری مشین ہے، تو ہمارا ان سے ہوم ٹیکسٹائل میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ بیسیکلی ہمارا جو مقابلہ ہے وہ چائنا اور انڈیا کے ساتھ ہے. ویتنام بھی جو ہے نا وہ دے آر گڈ ایٹ گارمنٹس، اور ایٹ دا سیم ٹائم دے آر گڈ ایٹ امبیلشڈ پروڈکٹس آف بیڈنگ، جس میں کروشیز کے ساتھ ہیں، ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ ہے. پاکستان از ناٹ انٹو دوز کائنڈ آف پروڈکٹس. دس از واٹ آئی آلویز سے کہ ہم بھی اگر R&D کریں یا ایسے کام کریں. اگر ہم بات کریں فیبرکس کی بات کریں، میڈپس کی بات کریں تو اس میں جو فیصل آباد میں اتنی پروڈکشن ہوتی ہے، اور ہماری اگر ہم صرف میں اپنی ویلیو ایڈڈ سیکٹر کی ایکسپورٹ کی بات کروں $4.5 ارب سے زیادہ کی ایکسپورٹ ہوتی ہے ہماری. جی ہوم ٹیکسٹائلس کی نا. جی جی ہاں اس میں ٹاولس بھی شامل ہے، سارا شامل ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہمارے یہی میں نے عرض کیا کہ فیصل آباد کی کیپیسٹیز اس وقت ہارڈلی دے آر رننگ 60% کو چل رہا ہے، کوئی 50% پہ چل رہا ہے. آرڈرز نہیں ہے، ٹھیک ہے. آرڈرز کیوں نہیں ہے؟ مارکیٹ نہیں ہے، کہاں جائیں. یورپ میں ریسیشن ہے، امریکہ میں ریسیشن ہے، ایک سرٹن تک جا سکتا ہے نا مال جو جا سکتا ہے. جو شیئر لیا ہے وہ انڈیا اور چائنا لے کے بیٹھا ہوا ہے. یہی چیز کہ اگر فیصل آباد کی بات کریں تو 2008 میں جب فائنینشیل کرائسس تھے تو ہماری ایکسپورٹ بڑی سبڈیو رہی تھی. دیٹ از دا امپیکٹ. یس تو وہی آپ چیز دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ اکنامک کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. بالکل. دیکھیے جس سے پہلے آپ نے انٹرو میں بتایا کہ ہمارے ریفنڈس جو ہیں
200 अरब रुपए के रिफंड्स देखिए इससे ऊपर हो चुके हुए हैं, ठीक है, हमें रिफंड्स नहीं मिल पा रहे, लोगों के पास पैसा भी नहीं है, एनर्जी का बहरान है, गैस का बहरान है, किस किस बहरान को बंदा रोए बैठ के। देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें आ जाते हैं। अभी 11-12 दिन तो गैस बंद रहती है फैसलाबाद के अंदर भी, ठीक है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो पावर लूम सेक्टर उन्होंने हड़ताल की हुई थी, अभी भी हड़ताल है उनकी, ठीक है, वहाँ क्योंकि उनके अपने मसाइल हैं बहुत सारे। हमें इन सब चीज़ों को इज्तमाहियत लेके चलना पड़ेगा। देखिए अगर हम वॉर फुटिंग बेसिस पे पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, ट्रस्ट मी वी विल लूज़ इंटरनेशनल मार्केट, जो अभी शेयर है हम उसको भी लूज़ कर जाएंगे। जैसे आपने अभी बैनुल-अक़वामी मार्केट की बात की, खुरम साहब आपके इल्म में होगा कि जैसे ही हमें GSP प्लस स्टेटस मिला और हमने उस हवाले से काम शुरू कर दिया, तो इंडिया में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को इंडियन गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स देना शुरू कर दिए और कैश सब्सिडीज के हवाले से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम शुरू कर दिया। तो इज़ इट कि गवर्नमेंट ही एक्चुअली इस सेक्टर को आगे लेके जा सकती है, जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं पाकिस्तान में? तो जी गवर्नमेंट तो बहुत की रोल प्ले कर सकती है इसमें, और जब तक गवर्नमेंट का की रोल नहीं होगा तो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती हैं। और इसमें जैसे कि हमारे वहाँ पे जैसे कि उन्होंने पहले भी जिक्र किया था कि हमारे जो कमर्शियल काउंसलर्स हैं उनको इन लाइन लिया जाए, कि उनसे कहा जाए कि इस पर रिसर्च करके हमें वो डिटेल्स भेजें वहाँ से, तो इस पर काफ़ी हमारी एक्सपोर्ट्स इन्हांस हो सकती है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की भी। जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी एक मसला है। बिजली की कीमतों के हवाले से बात करें तो ये भी डिमांड आती है कि जी ये 12 रुपये फ़ी यूनिट नहीं, ये 8 रुपये फ़ी यूनिट, जो कि रीजन में तकरीबन यही है। इससे काफ़ी अभी कुछ कम किया है इन्होंने, गवर्नमेंट ने रेट 3 रुपये कुछ कम किया है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ अनाउंस किया। जी वो कम हो गए हैं। इस दफ़ा के जो हमारे मंथली बिल आए हैं इसमें 3 रुपये का हमें वो मिला है। डेफिनेटली इससे इस वक्त तकरीबन 15 रुपये का जो अभी इस वक्त हमारे पास बिल आए, 15 रुपये यूनिट। नहीं, मैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात कर रहा हूँ फारूक साहब। इससे फर्क पड़ेगा। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डेफिनेटली कम होती है इससे। 3 रुपये इज लॉट ऑफ मनी, हमारे लिए तो बहुत बड़ी रकम है ये। एग्जैक्टली, हम तो चाहेंगे और कम हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो अनाउंसमेंट की उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, वो हो गई है, बिल्स में आ गई है बाकायदा। वो दैट इज़ अ गुड साइन कि चलो एटलीस्ट एक अच्छा कदम लिया, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। देखिए, और मैं चाहूँगा कि आगे और मजीद इसको कम कर सकते हैं। देखिए अगर आप देखें ऑयल की प्राइसेस कितनी कम हो रही हैं, उसके हिसाब से अगर पैरिटी देखी जाए तो हमारा तो ज़्यादातर फर्नेस बेस्ड इस वक्त सारे सिस्टम है ना, तो उसमें और भी पैसे चाहें तो कम कर सकते हैं ये, और इंसेंटिव दे सकते हैं इंडस्ट्रीज़ वालों को, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और हमारी प्रोडक्ट जो है वो कम्पिटिटिव हो इंटरनेशनल मार्केट में। अच्छा, जो इंसेंटिव्स इंडिया ने देना शुरू कर दिए वो पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर को थोड़ा डैमेज करने के लिए दिए, आप समझते हैं कि उनको ये लगा कि दुनिया भर में चुके हैं? नहीं, देखिए बात ये है कि मैं एक ज़माने में हायर थ्रेड काउंट शीट सेट्स होता था जो अमेरिका में शिप करते थे, वो 500 थ्रेड काउंट, 400 थ्रेड काउंट, 600 थ्रेड काउंट शीट सेट्स, तकरीबन $8-9 मिलियन का हमारा टर्नओवर था US में, ठीक है, और भी दूसरे पाकिस्तान के एक्सपोर्टर सब करते थे। इस वक्त वो बिज़नेस पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका सारा, दैट हैज़ गॉन टू इंडिया। अच्छा, उसकी वजह एक और ये भी थी कि इंडिया का जो स्टेपल है वो फाइनर है, ठीक है ना, हमारे यहाँ कोर्सर है, तो हम वो इंडिया इज़ गुड एट 60s, 80s, 100 यार्न काउंट, 120 यार्न काउंट्स। हम सेंट्रल एशियन कॉटन से बनाते थे, वो यहाँ मंगा के स्पिनिंग करते थे, या हम इंडिया से भी मंगाते थे कॉटन जब उस काम के लिए जो है, या इंडिया से यान मंगाते थे। लेकिन इंडिया ने वो मार्केट अब पूरे US में पूरी कैप्चर कर ली है, पाकिस्तान की जितनी मार्केट है, वी आर आउट ऑफ दैट मार्केट नाउ। इंडिया और चाइना के पास है। वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए वे फॉरवर्ड तो देखिए ये कि हम बात हुई फिर R&D की आ जाती है। अब हमने कभी उस कॉटन की दोबारा कॉटन पर ही आऊँगा मैं, क्या हमने कभी उसकी R&D की कि हम अपनी स्टेपल लेंथ बढ़ा सकें उस कॉटन की? जो हमारी स्टेपल लेंथ अगर कोर्सर के लिए है तो क्या हमारे कुछ ऐसे हमने कुछ काम किया उसके ऊपर कि भी हम उसकी स्टेपल लेंथ को बेहतर कर सकें, कि हम 60s का यान बना सकें या 80s का यान बना सकें, उसको उगा के देखें, चेक करें उसको। देखिए सारा R&D के ऊपर ना, ये तो सारी तवज्जो देने वाली बात है, और ऐसा कुछ नहीं है कि क्यों नहीं हो सकता। इंडिया की जो कपड़े की क्वालिटी है वो इट्स नॉट गुड एज आवर्स एक्चुअली। जब हम बनाया करते थे इंडिया का यान इतना अच्छा क्वालिटी में नहीं है, लेकिन दे आर चीपर, दैट्स व्हाई US इज बाइंग। पाकिस्तान के कपड़े की बात करें हम 80s 90s में पूरी दुनिया में पाकिस्तान के टेक्सटाइल की बात की जाती थी कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आर रियली वर्थ बाइंग। अब वो सिनेरियो आप समझते हैं? इल्यूजन है जी, इस इल्यूजन वो सिनेरियो के लिए अब इंडिया ने जैसे लास्ट 5-6 ईयर्स में लूम्स के ऊपर जो टेक्नोलॉजी वाली नई लूम्स हैं उनके ऊपर काफ़ी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, और काफ़ी वो मशीनरी वहाँ पे वो लेकर आए हैं, और इससे उनकी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान से कंपैरेटिवली
واپس اسٹینڈرڈ پہ آنی شروع ہو گئی ہے. اٹ از بیکاز آف دا ٹیکنالوجی اینڈ نیو مشینس. جی جی. تو بی ایم آر پہ ہم کام نہیں کر رہے اس حوالے سے؟ ہمارے یہاں اتنا اب کام نہیں ہو رہا ہے اس کے اوپر. ہمارے یہاں جو مشینری ہے بس اسی پہ کام کر رہے ہیں, اور فردر جو ہے نا وہ اس پہ پہلے تو لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو گئی تھی جیسے کراچی میں, تو اس کی وجہ سے بھی کافی لوگ یہاں سے چلے گئے تھے. ابھی بھی لوگوں کو جو ہے نا تو وہ ڈر اور خوف ہے کہ ہم دوبارہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن دوبارہ ویسی ڈیولپ ہو جائے گی, تو پھر کیسے کریں گے اس کو. آئی انڈرسٹینڈ. جی. اس وقت کا سیناریو آپ کو کیا لگتا ہے؟ بزنس سینٹیمنٹ تو کافی پازیٹیو لگتا ہے اس وقت پاکستان میں, اس لیے کہ اگر ہم سی پیک کو لے کے بات کریں تو نہ صرف پاکستانی بزنس مین بلکہ دنیا بھر کے بزنس مین اور تو اور افغانستان کے لوگ بھی یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو سینٹیمنٹ تو کافی پازیٹیو ہے. سینٹیمنٹ کافی پازیٹیو ہے. اس کے لیے ہمارے کو جو ہے اپنی جو ہے فیزیبلٹی رپورٹس جو ہیں وہ اگر جہاں پہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے یا جو بھی ہمارے انویسٹمنٹ کے ادارے ہیں اس پہ کام کریں تو انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, اس پہ پوٹینشیل ہے. اچھا, جو اگر ہم ریجنل کمپٹیشن کی بات کریں تو ریجنل کمپٹیشن میں اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے کیا صرف بی ایم آر پہ ہی ہم فوکس رکھیں تو جا سکتے ہیں, یا پھر حکومت سبسڈائز کرے خاص طور پہ انرجی پرائس وغیرہ کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے انرجی ظاہری بات ہے, حکومت کو چاہیے کہ جو انرجی کے ریٹس ہیں نا اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے لے کے آئے تاکہ ہم پیریٹی اس پہ آئیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں چل رہا ہے. یہ جب تک یہ نہیں ہوگا ایک تو کاسٹ آف پروڈکشن ہماری کم نہیں ہوگی. سیکنڈلی دیکھیے جب ریجنل مارکیٹس جو پلیئرز ہیں جن سے ہمارا کمپٹیشن ہے, ہمارے ہاں جب بھی کوئی پالیسی بنتی ہے ٹیکسٹائل کی پالیسی یا ٹریڈ پالیسی, میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ وہ ریجنل لوگوں کو ذرا مد نظر نہیں رکھتے کہ انڈیا کی ٹریڈ پالیسی کیا ہے, بنگلہ دیش کی کیا ہے, چائنا کی کیا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی کمپٹیٹو بنائیں ٹریڈ پالیسی کہ ہم ان سے ایج پر آ سکیں. نہیں, ایک تو کمپٹیٹو بنائیں, دوسرا اس کی امپلیمنٹیشن بھی کریں. امپلیمنٹیشن ہمارے یہاں ہوتی نہیں نا, آپ کو پتہ ہے ٹیکسٹائل پالیسی میری پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی, آج تک بنی ہوئی. آپ بتائیے اس پہ کیا کام ہوا ہے, آپ بتا دیجیے مجھے. 2014-15 کی جو پالیسی بنی ہے 2 سال ہو چکے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. کون سی مانیٹرنگ کمیٹی ہے وہ جو 2009 سے لے کر 2014 تک کی بنی تھی, وہ صرف کاغذوں میں تھی نا. دیکھیے فائلز میں لکھنا, میک اپ کر کے سامنے کسی کو بٹھا دینا, آئی مین دیٹ از اوکے فائن. اس کا عمل کیا ہے یار, اس کا عمل تو بتائیے کیا ہے بھائی. دیر از نو عملیات. ایکچولی عمل ہونا چاہیے کہ بھائی اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی, اس کی کوئی مانیٹری کمیٹی بٹھائی تھی آپ نے جو مانیٹرنگ کر رہی تھی, اس کو ایویلویٹ کیا, پرفارمنس کو دیکھا کہ کون سے گولز اچیو ہوئے, کون سے نہیں ہو سکے, کیا شارٹ رینج کی اچیو کی ہے یا میڈیم رینج کی ہے یا لانگ رینج کی ہے, کون سا ہوا ہے. اچھا, لیکن جو موجودہ ٹیکسٹائل پالیسی ہے جی اس میں تو بالکل کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہمارا فوکس ویلیو ایڈیشن پہ ہے. جی سمجھتے ہونے اگر فوکس ہوتا تو 2 سال میں خلیفہ میں بتائیے کام ہوا ہے, کوئی بتائیے میرے کو. اچھا, اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو اس ریسیشنری پریشرس ہیں خاص طور پہ یورپ میں اور امریکہ میں, چونکہ ہمارا فوکس بیسیکلی ایکسپورٹ کا اسی طرف ہے, اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہاں پہ حالات بہتر ہوتے ہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں, پھر ہم سوچیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم ریزنس نہیں پہلے دیتے, ریزننگ نہیں پہلے آ سکتی کہ نہیں یار باہر ریسیشن اس لیے ہم نے اپنے کو تیار نہیں کرنا, ابھی چھوڑو یار, دوسری مارکیٹ ایکسپلور کریں. ہم دوسری مارکیٹ ایکسپلور کریں. پہلے اپنا ان ہاؤس جو ہے نا ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں, کمپٹیٹیو کریں, پھر دوسری مارکیٹس کو ایکسپلور کریں. اور آپ بلکہ اسی مارکیٹ میں بھی رہ کے ہم جو ہے ایون یورپ اور امریکہ میں بھی اپنی مزید جگہ بنا سکتے ہیں. دیکھیے ساؤتھ امریکہ, رشیا, افریقہ, آسیان کنٹریز ہیں. آسیان کنٹریز کا اتنا بڑا ٹرن اوور ہے کہ ہم وہاں پر جاتے ہی نہیں. ہم لوگ 1.3 ٹریلین ڈالر کی امپورٹس ہیں ان کی. بھائی ہم کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ بات یہ ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی تو کریں کہ کون سی پروڈکٹس ہیں جو وہاں پر ہم شپ کر سکتے ہیں, ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس پہ کام کریں, پھر اس کے اوپر باقاعدہ ہوم ورک کریں کہ کس طرح اس مارکیٹ کو ٹیپ کرنا ہے ہم نے. تو یہ تو کون کرے گا؟ دیکھیے وہی بڑے کمرشل کاؤنسلر جو بیٹھے ہوئے ہیں یا ہماری جو ٹریڈ پالیسی بنانے والے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کسی کو سنسیریٹی نہیں ہے, کوئی اجتماعیت نہیں ہے. خلیل بھائی جب تک اجتماعیت نہیں آئے گی, آپ یقین جانیے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی بتاتا ہوں, ہمارے ہاں ہوم ٹیکسٹائل میں بیڈنگ میں ڈیزائنس بڑے امپورٹنٹ چیز ہوتے ہیں. پتہ ہے ہمارے لوگ باہر جا کر ڈیزائنس خرید کے لاتے ہیں. ہمارے یہاں انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں, میں ایک انسٹیٹیوٹ میں یا نام نہیں لوں گا اس کا, میں نے ان کے لڑکیوں لڑکوں کے ڈیزائنس دیکھے. آپ یقین جانے میں نے کوئی مور دین 1000 ڈیزائن دیکھے ہوں گے. کوئی اس قابل ڈیزائن نہیں تھا, ایک ڈیزائن بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ آپ اس کو پرنٹ کر سکیں. ان انسٹیٹیوٹس کا کام کیا ہے کہ ان جو نوجوان ذہن ہیں ان میں کریٹیوٹی پیدا کریں. جتنے لوگ بھی یہ ڈیزائنس پڑھنے آتے ہیں وہ اچھے گھر کے ہوتے ہیں جن کو باہر بھیجا جا سکتا ہے انٹرنشپ کے لیے 6 مہینے 1 سال کے لیے. وہاں سوچیں دیکھیں کہ ڈیزائنس کی کریٹیوٹی کیسے ہوتی ہے. دیکھیے انوویٹ کرنا یا نقل کر کے کچھ چیز بنا لینا یا الٹا سیدھا ڈیزائن بنانا, اٹس ناٹ ڈیزائننگ. ٹھیک ہے, ڈیزائننگ کیا, ہمارے لوگ ڈیزائن یہاں کیوں نہیں خریدنے آ سکتے؟ کیا ہمارے یہاں ٹیلنٹ نہیں ہے؟ یس دیر از, لیکن اس کو بیسیکلی ایکسپلور کرنے والی بات ہے, اس کو اٹھانے والی بات ہے, اس کو ہیلپ دینے والی بات ہے, گائیڈنس دینے والی بات ہے. سو کریشن جو ہے نا جو وہ بڑی ضروری ہے, کریٹیوٹی وہ ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے. اور ہم
लाखों रुपए करोड़ों रुपए हम डिज़ाइन खरीदने में लगाते हैं, बाहर जाकर खरीद के लेके आते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, या तो खरीदने में लगाते हैं या फिर उन लोगों को बड़े हैवी पैकेजेस पे अपने मुल्क में ऐसे जॉब देते हैं। अगर हम खुद बनाएं, अपने डिज़ाइंस लोगों को ऑफर करें, यूरोपियंस को, अमेरिकन्स को, व्हाटएवर, ये हमारे डिज़ाइन है भाई, अगर अच्छे होंगे वो लोग यहीं से डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, खरीदेंगे, यू डोंट हैव टू गो आउट, और डिज़ाइन भी सस्ता, बाहर से खरीदो तो 1000 यूरो का, यहाँ मिलेगा 10,000 रुपये का आपको मिलेगा डिज़ाइन मैक्सिमम। तो यार आप हमारे यहाँ देखिए, ये होम टेक्सटाइल हर चीज़ ताकि बेडिंग के हवाले से इस पर भी काम की बड़ी अशद ज़रूरत है कि ऐसे डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट हों, ऐसे टीचर्स लाए जाएँ बाहर से। देखिए एक ग्रूमिंग तो करनी है ना अभी फ़िलहाल तो, सो वी नीड सर्टन पीपल हु आर गुड एट दैट, और हम उनको लाएँ, पाकिस्तानी बच्चों को, बच्चियों को वो ट्रेन करें, उस हिसाब से क्रिएटिविटी पैदा करें, उनकी जो सोच है उसको चेंज करें कि डिज़ाइन कैसे बनाना होता है, क्या करना होता है, ताकि वो अच्छे डिज़ाइनर बन सकें और मुल्क की जो इकॉनमी उसका हिस्सा बन सके, मुल्क के अदारों का हिस्सा बन सके। ऐसे बहुत सारी डिज़ाइनर्स भी, लड़कियाँ भी हैं, पढ़ती रहती हैं 5 साल, शादी हो गई, छोड़ दिया, डिज़ाइनिंग करनी नहीं अब, तो भाई पे आपने पढ़ा क्यों? देखिए ना, अब आपको या तो करियर ओरिएंटेड हो आदमी कि हाँ भाई मुझे इसमें अपना करियर बनाना है, तो उनको दे शुड कंट्रीब्यूट समथिंग, तो वो कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। जैसे खुरम साहब, दो चीज़ें, एक तो जो मौजूदा टेक्सटाइल पॉलिसी है जी, उसका इम्पैक्ट इन द डेज टू कम कैसा देख रहे हैं, और दूसरा ये GSP+ फैसिलिटी मिली है, जी, आप समझते हैं कि 1-2 साल के बाद इसके समरात हम देख सकेंगे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्सटाइल पॉलिसी पे तो जैसा कि फारूक साहब ने भी बताया और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है ना, जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और जैसे कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स पे EDF काटा जाता है, अगर खाली वही हमारे जो है ना रिस्पेक्टिव सेक्टर्स के ऊपर जो है ना वो उसी को फंड्स को यूटिलाइज कर दिया जाए, उससे इम्प्रूवमेंट आने का है चांस, काफ़ी चांसेस है। अच्छा, ये अक्सर लोग ये कहते थे, एक्सपोर्टर्स भी कहते थे, मैन्युफैक्चरर्स भी कहते थे कि जी बैंक्स की तरफ से हमें कर्जा वर्जा नहीं मिलता। इस माली साल के पहले 6 महीने को जब मैंने एनालाइज किया जी जी, तो तकरीबन 212 बिलियन रुपीस बैंक्स की तरफ से प्राइवेट सेक्टर की क्रेडिट ऑफटेक रही है। क्या ये तमाम का तमाम जो कर्जा दिया गया है ये सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए दिया गया है? अक्सर लोग तो कहते हैं कि ये वर्किंग कैपिटल के लिए दिया गया है, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है उसके लिए नहीं दिया गया। उसके लिए नहीं दिया गया है, बिल्कुल आपकी बात सही है। इसमें जो मोस्टली है वो वर्किंग कैपिटल के लिए दिया गया है, लेकिन उसमें भी जो है वो बड़े सेक्टर्स को ही ये वो देते हैं, जो SMEs हैं उनको तो कहीं वो मिलता ही नहीं है फाइनेंस बिल्कुल ही, जिसकी वजह से वो इतना ग्रो नहीं कर पाते, फाइनेंस कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं उनको फाइनेंस। SMEs की पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा है, पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्टेट बैंक्स पॉलिसीज़ बना के अगर आगे बैंकों को फॉरवर्ड करता है तो इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाता, क्योंकि वो प्राइवेटाइज हैं बैंक, वो उनकी उसकी नहीं सुनते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लास्ट ईयर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि जी अगर आप SMEs को लोन देंगे तो 60% जो रिस्क फैक्टर है वो स्टेट बैंक उठाने के लिए तैयार था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो बैंकों ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया उस पॉलिसी को। आई अंडरस्टैंड इट। बैंक्स का जो मूव है वो यही है कि जी 85% जो लिक्विडिटी है जी जी वो गवर्नमेंट पेपर्स में ही वो इन्वेस्ट गवर्नमेंट करें, पेपर्स में। तो इससे तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा प्राइवेट सेक्टर में। बिल्कुल आएगा। देखिए किसी मुल्क की भी असास जो होती है वो SMEs ही होते हैं। जिस मुल्क में तरक्की की है आप देखें तो वो SMEs की वजह से ही मुल्क तरक्की करता है। ये कोई 10, 12, 14 बड़े यूनिट हैं तो वो थोड़ी तरक्की का मुझे बनते हैं। जितने छोटे यूनिट्स होते हैं जो कि मीडियम साइज, शॉर्ट मीडियम साइज रेंज के होते हैं, वो ही तरक्की का मुझे बनते हैं, वही मुल्क की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे SMEs को बिल्कुल दबा दिया गया है, बल्कि उनको कोई इनकरेजमेंट नहीं है, उनको कुछ भी इंसेंटिव कोई चीज़ दिया नहीं जाता। पेपरों में लिखा जाता है हर चीज़ कि ये होगा वो होगा फलाना कर लेंगे, होता कुछ भी नहीं है। अब यकीन जानिए जब तक SMEs को हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, हमारी इकॉनमी जो है ना वो अच्छी नहीं हो पाएगी किसी भी सूरत में। फाइनेंसिंग फैसिलिटी एज सच अवेलेबल नहीं है SMEs के लिए। इसी वजह देखिए वही जैसे इन्होंने बात की, स्टेट बैंक हालांकि कहा कि 60% हम कवर करेंगे, लेकिन बैंक होशियार क्या होते हैं कि वो कहता है यार मैं क्यों रिस्क लूँ इसके ऊपर। दे ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ बिग यूनिट जहाँ से उनको ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलेगा, उनको पता है दे आर प्रोटेक्टेड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। हालांकि ये रिस्क नहीं है, ये एक मुल्क में उनका एक कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अगर वो SMEs का साथ दें, उनको प्रमोट करें आहिस्ता आहिस्ता, उनको चेक करें ना। देखिए हर एक क्या चेक एंड बैलेंस होता है, आप उसकी मॉनिटरिंग रखें, उसको चेक करें, एक अपना इवैल्यूएशन एक सिस्टम रखें कि भाई किस तरह किस यूनिट को दे रहे हैं, उसकी असास को देखें, हर चीज़ को देखें। That's right. Well, it was really great having you both on my show. Faruq Saab, thank you so much for your time. Thank you so much, Faruq Saab, और तशरीफ लाए। well, नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।